اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ یثرب سے جو ہے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپانس ملنا شروع ہوا، دروازہ کیسے کھلا یثرب کا، کہ پہلے 6 لوگ ملے تھے جو کہ حج پہ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے لڑائی جھگڑے سے پریشان تھے، مار کاٹ دشمنی سے، کہ بڑے جاہل لوگ ہیں ہمارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج سن کے جن کے لیے مار کاٹ، نفرت، خون خرابہ، جہالت تھی، جن کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج سن کے بولا کہ آپ تو امن لے آئیں گے۔ تو ہم ان کو سمجھ کے اور ان کے جواب کو سمجھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہوگا، اسلام کیا ہے، محبت کا دین، پیس کا دین، ریلیجن آف پیس کیا ہے۔ تو کیسے دروازہ کھلا یثرب میں، یہ 6 لوگ گئے اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ بھائی تمہارا ہمارا خدا ایک ہی ہے، اوس کا خزرج کا خدا ایک ہی ہے، ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں خاندان۔ مطلب یہی اسلام کا پیغام ہے کہ کیوں لڑ رہے ہو آپس میں۔ تو جو ہے وہ اگلی بار جو ہے 5 لوگوں کو اور لے کے آئے اپنے ساتھ، 12 لوگ سمجھیے ہو گئے، 12 پلس تھے، کچھ لوگ آئے نہیں تھے مدینے سے واپس، مکے 12 لوگ آئے اگلے سال حج پہ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 12 کے 12 نے بیعت کری۔ یہ اس کو عقبہ کی بیعت کہا جاتا ہے، پہلا عقبہ۔ اور جو ہے انہوں نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے آرڈر پہ لے کے گئے اپنے ساتھ، کہ انہوں نے بولا تھا کہ ہمیں کوئی بھیجیے جو قرآن ہمیں سمجھائے سکھائے، ہم تو حج میں آپ سے مل لیے ایک آدھ بار، پر ہمیں پورے سال کے لیے ہمارے پاس میٹر نہیں ہوتا لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ تو سمجھیے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے ان لوگوں کو امامت کرنی بھی شروع کری۔ امامت اس لیے کیونکہ اوس کے لوگ خزراج کو امام نہیں دیکھ سکتے تھے، اور خزراج کے لوگ اوس کے آدمی کو امام نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اتنا مطلب مسلمان ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا ذہن میں دشمنیاں تھیں، سپریورٹی کمپلیکس تھے ایک دوسرے کے اگینسٹ۔ اور دوسرا کہ وہ ان کو ٹیچ کریں قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو بہت ضرورت ہے جو اتنے بٹے میں ہوں، ڈویژن میں ہوں، کہ ایک دین میں ہو کے بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو جو تیار نہ ہوں، جیسے اوس اور خزراج کے لوگ تھے کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ایکچولی چاہیے اسلام ہے کیا، ورنہ یہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بھی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ تو بہرحال یہی اسلام جو ہے اسی طرح کی چیزیں سکھاتا تھا، اسی طریقے کی پرابلمز ایکچولی اسلام سالو کرتا ہے۔ تو کل ہم نے جو واقعہ دیکھا، اینڈ کا میں ڈسکس کر رہا ہوں، کہ حضرت سعد جو تھے، سعد ابن معاذ، وہ اس وقت اسلام میں نہیں تھے، تو صرف سعد بولتا ہوں کنفیوژن نہ ہو، تاکہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ بیٹھ کے ان کے علاقے میں، یہ اوس کے سردار تھے حضرت سعد جو تھے، اور انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں بیٹھ کے یہ جو ہے ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، تو انہوں نے دھمکی کے لیے اپنے رائٹ ہینڈ مین کو بھیجا، ان کا نام اسید تھا، اور وہ دھمکیاں برے بھلے بات کری، اور حضرت مصعب نے جس طریقے سے بات کری الٹا وہی جو ہیں انہوں نے یہ بولا کہ اس دین میں داخل کیسے ہوتے ہیں یہ بتاؤ۔ ان کا دل اتنا زبردست طریقے سے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں نے جیت لیا، اللہ نے ان کو ذریعہ بنا دیا۔ پھر جو ہے حضرت اسید نے یہ بولا تھا، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مارنے آئے تھے، جان کی دھمکی دے رہے تھے، جو کہ ایمان والوں کے خلاف مردود والے کام کرنے آ رہے تھے، وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے حضرت اسید۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اب دوسرے کو بھیجتا ہوں جو میرے پیچھے، اگر وہ آ گیا تو اس قبیلے کا ہر کوئی انسان آ جائے گا آپ کے پاس۔ تو جہاں تک ہم نے دیکھا تھا، تو اسید جو تھے، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ واپس گئے اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ بھائی جاؤ ان کو بھگاؤ۔ اور اس سے پہلے کہ وہ ان کے پاس پہنچتے، ان کے لوگوں کو لگا یار اس کے نا یہ کچھ بدلا ہوا سا لگ رہا ہے، یہ پہلے جیسا نہیں ہے۔ اب کیا مطلب پہلے جیسا نہیں ہے؟ مطلب ایسے اب انہوں نے کچھ بولا بھی نہیں، دور سے چلتا ہوا دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ بدل گیا ہے۔ دیکھیے اس بات کو نا آپ سمجھیے، کل بھلے کوئی سیرت میں پڑھتا ہوا نکل جائے کہ ہاں جی
انہوں نے سمجھ گئے ہوں گے. دیکھیے جو بات اس دور کے کافر سمجھ گئے کہ یار یہ آدمی بدل گیا صرف چال دیکھ کے، صرف چال دیکھ کے. تو یہ بات کوئی ہلکی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ سمجھنا امپورٹنٹ ہے. کہ چال دیکھ کے انہوں نے کہہ دیا یار یہ ہمارا آدمی نا بدل گیا ہے. کیا مطلب چال دیکھ کے بدل گیا ہے؟ یہ کیا بدل گیا تھا ان میں؟ کون سی چال بدل دی تھی؟ کیا وہ اب وہ لنگڑا کے چل رہے تھے؟ مطلب ایک پیر پہ چل رہے تھے؟ کیا مطلب چال بدل گئی؟ دیکھیے جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اللہ کہتا ہے جو الرحمان کے سرونٹس ہیں وہ اس زمین پہ ہمبلی چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ ہمبل ہوتے ہیں، وہ گھمنڈی نہیں ہوتے. جب وہ گئے تھے تو غصے میں گھمنڈ کے ہم تو اوس قبیلے کے ہیں، ہم تو بہتر ہیں، ہم تو افضل ہیں، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. اور جب وہ واپس آ رہے ہیں تو وہ کیا بن کے آ رہے ہیں؟ سرونٹ آف الرحمان. دونوں چال برابر نہیں ہو سکتی. اور ہمارا انکانشیس مائنڈ نا ان سب باتوں کو ریڈ کر لیتا ہے کہ کون ہمبل آدمی ہے اور کون تناوا ہے، کون سخت ہے. تو ہم لوگ نا ایک انرجی کیری کرتے ہیں اپنے ساتھ. انرجی میں بس ایک مثالی طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی انرجی ایسی نہیں ہے کہ سپر ہیرو والی انرجی، مطلب ایک مثالی طور پہ کہہ رہا ہوں. ہم لوگ ایک انرجی کیری کرتے ہیں اپنے ساتھ. کیا مطلب انرجی کیری کرتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کوڑے کرکٹ کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، کوئی آدمی ہے جو کوڑے کا ڈسٹ بن اپنے ساتھ لے کے چلے تو کیا ہوگا؟ اس کے پاس سے بدبو آئے گی، ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی آدمی گلابوں کا گلدستہ لے کے چلے اپنے ساتھ تو کیا ہوگا؟ اس کے پاس سے خوبصورتی آئے گی. جو آدمی نفرتوں میں ہوں، حسد میں ہوں، دل کی بیماریاں اس کے اندر یہ لگی ہوئی ہوں، غیبت لے کے چل رہا ہو، دل میں کانسٹنٹلی کسی کی غیبت کر رہا ہے، چاہے کسی پولیٹیشین کی کر رہا ہو، چاہے اپنے پڑوسی کی کر رہا ہو، چاہے اپنے رشتہ دار کی کر رہا ہو، چاہے اپنے بھائی کی کر رہا ہو کہ میرے بھائی نے ایسا کر دیا میرے ساتھ. یہ لوگ کچرا لے کے چل رہے ہیں اپنے ساتھ. اور جو کچرا لے کے چل رہا ہے اس میں سے نیگیٹو انرجی آئے گی. اب کوئی بدبو نہیں ہے یہ، پر یہ ایک انرجی ہے جو وائب ہم کیری کرتے ہیں. جب آپ اللہ والوں سے ملتے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے ان سے مل کے. اور جب آپ نیگیٹو لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سے ہی نا زہر، ان کے اندر کا زہر آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. میں مثالی اس میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں کہ پائپ جڑ گیا ان کی آنکھ سے آپ کی آنکھ میں کچھ ٹرانسفر ہو رہا ہے. مطلب ایک مثالی اس میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں آپ دیکھیں گے نا اور ان کا زہر، اندر کا زہر آپ کے اندر آنے لگے گا. آپ بھی نیگیٹو بننے لگیں گے، آپ بھی نیگیٹو بننے لگیں گے. تو کیا مطلب انہوں نے دیکھا یار کہ چال بدل گئی، کہ کافر دیکھ کے بول رہے ہیں کہ یار یہ گیا ایسا تھا اور آ ایسے رہا ہے. کیونکہ اب وہ لوٹ رہے تھے ایک پازیٹیوٹی کا، ایک الرحمان کہ میرا خدا تو محبت کا خدا ہے. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس خیال کے ساتھ اب واپس، اس ایمان کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ سرونٹس آف الرحمان، جو الرحمان کے جو سرونٹ ہیں، جو عبد ہیں، وہ زمین پہ ہمبلی چلتے ہیں. اور جب جاہل لوگ انہیں مخاطب ہوتے ہیں، ان سے کچھ بولتے ہیں، ان کا جواب ہوتا ہے سلام. سلام مطلب آف کورس آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی آواز، سب کچھ چینج ہو جائے گی اگر آپ واقعی میں الرحمان کے بندے بن گئے. اور لوگ فیل کر پائیں گے اس چیز کو. جیسے خوشبو ہوتی ہے نا، وہ دکھائی نہیں دیتی ہے، وہ ناک سونگتی ہے. ایسے ہی آپ جب الرحمان کے سرونٹ ایکچولی بن جاتے ہیں، کہ جب دلوں سے نفرت نکال دیتے ہیں، حسد نکال دیتے ہیں، معافی سے بھر جاتے ہیں، کہ کسی نے آپ کے ساتھ غلط ابھی کیا نہیں ہے پر آپ نے ایڈوانس میں سے معاف کر رکھا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ میرا سامان چرا لے گا اور آپ اللہ کو بولیں یا اللہ اس نے چرایا نہیں ہے، پر اگر اس نے چرا لیا نا میں نے اس کو پہلے ہی معاف کیا. اگر آپ ایسے معافی سے بھر جائیں لوگوں کے لیے تو پھر آپ سے لوگوں کو سکون کا، پیس کا جو ہے، آپ سے جب ملیں گے، آپ سے بات کریں گے، ان کو اندر ہی اندر ایک پیس کا احساس ہوگا. ان کے دل میں آپ کی دل کی جو ناک ہے وہ سونگ لے گی پیس. تو ان لوگوں نے بولا، جب حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واپس لوٹ رہے تھے، انہوں نے بولا کہ بھائی اس کی چال بدل گئی، یہ بدلا ہوا لگ رہا ہے. تو امید ہے میں سمجھا پاؤں گا کہ کیا مطلب بدلا ہوا لگ رہا ہے. تو انہوں نے آگے پوچھا بھائی کیا تم نے کر دیا جو کام کرنے بھیجا تھا؟ ان سے پوچھا، سعد نے پوچھا. تو انہوں نے، حضرت اسید نے جواب دیا کہ میں نے ان کو بولا، میں نے 2 لوگوں سے بات کری وہاں پہ، اور اللہ کی قسم مجھے ان کی بات میں نہ کچھ برائی نظر نہیں آئی. پر میں نے ان کو بولا کہ ابھی کنٹینیو نہ کرو، میں تمہیں جو ہوں کسی کو بھیجتا ہوں تمہارے پاس. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کریں گے. تو سعد کو اتنا غصہ آیا
یہی تو قبیلے والے تھے، اور انہوں نے ہی اپنے رائٹ ہینڈ مین کو بھیجا تھا. انہوں نے کہا ارے رائٹ ہینڈ مین ہی مجھے ڈس اوبے کر گیا، میرا رائٹ ہینڈ مین. میں نے کہا تھا کہ جان کی دھمکی دے کے بھگائیے انہیں یہاں سے، اور وہ آ کے مجھے الٹا جواب دے رہا ہے کہ نہیں میں نے بھگایا نہیں، مجھے تو ان کی بات بہت اچھی لگی، اور بلکہ آپ جائیے ذرا مطلب دیکھیے. ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے جو ہے ان کے ہاتھ سے بھالا چھینا، حضرت عزید کا بھالا چھینا انہوں نے، اور لے کے چل پڑے گارڈن کی طرف جہاں بیٹھے ہوئے تھے ایمان والے. تو وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بول کے گئے تھے میں بھیجتا ہوں. تو آتے ہی سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے خالہ زاد بھائی کو جو سنانا شروع کیا ہے. دونوں الگ الگ قبیلے کے تھے، خالہ زاد بھائی خزراج قبیلے کے تھے، اور حضرت سعد جو ہیں، اور سعد جو ہیں اس وقت یہ سعد ہے، بعد میں حضرت بنیں گے، کہ جو سعد جو تھے یہ اوس قبیلے کے تھے، اور دونوں قبیلوں میں دشمنی ہے، پر انٹر میرج کی وجہ سے خالہ زاد بھائی تھے یہ دونوں. تو انہوں نے اپنے بھائی کو جو سنانا شروع کیا ہے، پہلے سب سے پہلے تو اپنے خالہ زاد بھائی کو، کہ تو ہماری رشتہ داری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اگر تیری اوقات نہیں تھی، اگر تجھ سے تو یہ احساس نہیں ہوتا نا کہ تو میرا رشتہ دار ہے، تو تیری اوقات نہیں تھی تو یہاں پہ آ کے بیٹھتا، اور تیری یہ مجال نہ ہوتی. مطلب الٹا سیدھا جو سنا سکتے تھے، جو کہہ سکتے تھے، کہ رشتہ داریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہو تم، اور اس طریقے سے مطلب خوب جھاڑا. تو جو ہے جب وہ ان کو سنا رہے تھے تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انٹروین کیا اور ان کو بڑے جینٹلی جو ہے بات کری. انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا. جو ان کے بھائی تھے حضرت اسد جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے، میں نے اس پہ بہت لمبی بات کری تھی کہ جب تم جواب نہیں دیتے تو کون جواب دیتا ہے؟ فرشتے. اور میں نے سمجھایا بھی تھا کہ فرشتے کیسے جواب دیتے ہیں. کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ آدمی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا اور آپ جواب نہیں دے رہے تھے تو فرشتے جواب دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. اور جب انہوں نے جواب دیا تو انہوں نے کہا فرشتے جواب نہیں دے رہے، انہوں نے کہا پھر تم سنبھال لو خود. اور فرشتے کیسے جواب دیتے ہیں کہ جب کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، بلا بھلا بول رہا ہے، اور آپ کچھ نہیں کرتے، اس کی نظروں میں، اس کو آپ کی نظروں میں نفرت، غصہ، برائی، آپ کے لیے بددعا نظر نہیں آتی، تو اندر فرشتے کہتے ہیں دیکھ کتنا اچھا آدمی ہے، اس کی زبان میں تجھے لگتا ہے اس کی زبان نہیں ہے، تجھے لگتا ہے ایسے گالیاں نہیں آتی، دیکھ اس کی ذرا آنکھوں میں دیکھ. فرشتے کہیں گے دیکھ اس کی آنکھوں میں دیکھ، اور اس کی آنکھیں آئیں گی آپ کی آنکھوں کو دیکھنے، دیکھ اس کی آنکھوں میں تیرے لیے نفرت نظر آ رہی ہے، اور دل میں آواز آئے گی نہیں. وہ اوپر سے گالیاں دے رہا ہوگا آپ کو، پر اندر فرشتے اس سے بات کر رہے ہوں گے تو اس اتنے اچھے آدمی سے جو ہے تو ایسے بول رہا ہے. ایسے دیتے ہیں فرشتے جواب. تو چپ رہنا نا، سائلنس از گولڈن، سائلنس از گولڈن. فرشتوں کو اپنے لیے جواب دینے دیجیے اللہ کے واسطے. آئی نو اٹس ناٹ ایزی، آئی نو اٹس ناٹ ایزی، کہنا آسان ہے، میں خود جانتا ہوں اپنے لائف کو ایکسپیرینس کر کے، کہنا آسان ہے، پر اللہ ہمیں توفیق دے اس راستے پہ چلنے کی کہ ہم فرشتوں کو اپنے جواب دینے دیں. تو اب وہ اپنے خالہ زاد بھائی کو بولنا ہے، بھلے یہاں پہ مینشن نہیں ہے کہ فرشتے جواب دے رہے ہیں، پر وہ چپ بیٹھے ہیں، وہ جواب نہیں دے رہے ہیں اپنے بھائی کو، خالہ زاد بھائی کو. کیا وہ نہیں بول سکتے کہ نہیں میں اپنے رشتہ داری کا فائدہ نہیں اٹھا رہا، اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، میں بھی اس قبیلے کا ہوں. بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے لڑائی، سگے بھائیوں میں ہو جاتی ہے، خالہ زاد بھائی کیا چیز ہے. تو وہ جواب نہیں دے رہے. مطلب کون جواب دے رہا تھا؟ فرشتے. اور وہاں پہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کود پڑے فرشتوں کے ساتھ، سمجھیے. انہوں نے بھی بڑے جینٹلی ان سے بات کری، جیسے انہوں نے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کری تھی جب وہ آئے تھے دھمکیاں دیتے ہوئے جان کی، انہوں نے اسی طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے. اور وہ حضرت سعد جو ہیں امپریس ہو گئے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں یہ، مطلب نہ کوئی گالی دے رہا، نہ کوئی برا بھلا کہہ رہا. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی تو چلا ہوگا یار یہ میرے دشمن بنا رہے ہیں، ہمارے دین سے ہٹا کے ہمارا دشمن بنا رہے ہیں یہ. اور ان کے دل میں یہی آیا ہوگا کہ یار یہ تو دشمنی تو نہیں ہو سکتی یہ چیز، کہ میں نے اپنے بھائی بہن کو، بہنوئی کو مار دیا اور کسی نے میرے بال تک نہیں نوچے، کسی نے میرے منہ پہ ایک ناخون تک نہیں مارا. یہ کون سی دشمنی ہے؟ یہی تو دل میں فرشتے یہ بات کہتے ہوں گے کہ کیا سمجھ رہا ہے تو ان لوگوں کو. تو ہم بھی اس آرٹ کو سیکھیں کہ ہم نہ بولیں، فرشتے ہمارے لیے بولیں. ہم نہ بولیں، فرشتے ہمارے سپورٹر، ہمارے الائز بنے. تو فرشتوں کو اپنا الائز بنائیے. ہم دوست بنانا چاہتے ہیں نا پاورفل لوگوں کو، منسٹرز کو اور ایم ایل ایز کو اور ججز کو اور نہ جانے کس کس کو، پاورفل لوگوں کو، ہے نا، پولیس میں کمشنر کو. فرشتوں کو بھی الائز بنایا جا سکتا ہے، پتہ ہے. فرشتوں کو اپنا الائز بنائیے، فرشتوں کو اپنا جو ہے ہیلپر بنائیے، اپنا ہیلپر، سپورٹر. کہ اللہ ہی بھیجتا ہے پر ہیلپر سپورٹر، جیسے ہم انسان ایک دوسرے کے ہیلپر سپورٹر بنتے ہیں، اللہ ان کو لگاتا ہے کہ اگر یہ جواب نہ دے تو تم دینا اس کی طرف سے، اللہ کی حکم سے وہ جواب دیتے ہیں، ان کو اپنا ہیلپر سپورٹر بنائیے.
تو جو ہے حضرت سعد امپریس ہوئے، انہوں نے بولا کہ آپ بیٹھ کے بات سنیے، ٹھیک لگتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چلے جائیں گے ہم، دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بات کری، اسلام سمجھایا انہیں، اور ان کی شکل پہ بھی سیم ری ایکشن اور سیم کہانی ریپیٹ ہو گئی حضرت اسید کی، اور اینڈ میں وہ یہی بولے اب یہ بتاؤ اس دین میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا بھی یہی۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے وضو وغیرہ کیا جیسے حضرت اسید نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی کیا، اور نماز پڑھ کے یہ جو ہیں جیسے جیسے گائیڈ کیا انہیں کہ یہ بولو یہ کرو، انہوں نے کری ویسے نماز، اور حضرت اسید سے وہ ملے، اور وہ وہاں پہ لوگوں کے جو ان کا قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں واپس گئے وہ دونوں مل کے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب یہ کیا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے کیا تھے؟ اگر یہ والی ہسٹری ان کی ہٹا دو آگے والی، تو وہ تو بہت کیسے آدمی ہے کہ مسلمانوں کے دشمن، کافروں میں مطلب بالکل اپوزنگ اینیمی کے کام ان کے ایسے، شرک میں ڈوبے ہوئے، کفر میں ڈوبے ہوئے، اور اگر یہ اس ٹرن پہ دیکھیے، ہم نا یہی میں کہتا ہوں کہ لوگ نا قرآن شریف میں آج بھی ایسے جو علماء سو ہوتے ہیں نا، فتنہ پھیلانے والے عالم، وہ ان کو قرآن میں صرف کافر مشرک نظر آتا ہے، اور دنیا میں بھی بس کافر مشرک نظر آتا ہے، کیونکہ اندھے ہیں یہ لوگ، علماء سو اندھے ہیں، ان کو قرآن میں کافر مشرک نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور وکٹری آئے گی تو ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ غول در غول لوگ دین میں داخل ہوں گے، یہ نظر نہیں آتا انہیں علماء سو کو، بس کافر مشرک قرآن میں کافر مشرک نظر آئے گا، اور دنیا میں کافر مشرک نظر آئے گا، اور سب کے دماغ خراب کرتے پھریں گے، نفرتیں سکھاتے پھریں گے۔ یہ آرٹ سکھاؤ تو پھر تم ایکچولی عالم ہو، یہ آرٹ سکھاؤ تو پھر تم واقعی میں علماء حق ہو، ورنہ کیا سکھا رہا ہو؟ اپنی ایگو سکھا رہا ہو، تم اپنے قوم کا دین سکھا رہا ہو، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جو ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ لوگوں میں گئے، انہوں نے کہا حضرت اسید کے ساتھ کہ یہ بتاؤ میرے تمہارے بیچ میں کیا سٹینڈنگ ہے، میری کیا تمہارے بیچ میں جو ہے عزت ہے؟ تو ان کے قبیلے والوں نے جواب دیا کہ آپ تو ہمارے جو ہیں مالک ہیں، لیڈر ہیں، اور آپ کی جو ججمنٹ ہے، سمجھنے کی طاقت آپ میں سب سے زیادہ ہے، اور آپ بہت ہی اچھے لیڈر ہیں، بہت ہی زبردست لیڈروں میں سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تو اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں تم میں سے کسی سے نہ تو اب بات کروں گا، نہ کسی آدمی سے، نہ کسی عورت سے، تم میں سے، مطلب اپنے قبیلے والوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، جب تک تم اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہ لے آؤ۔ اور دوپہر سے رات ہوتے ہوتے آدھا دن وہ سب جاتے حضرت مصعب کے پاس، بات چیت کرتے، اور آدھے دن میں آدھا یثرب جو ہے، سمجھیے ایک بڑا قبیلہ تھا، نہیں ناٹ ایگزیکٹلی ہاف، بٹ میں کہنے کو کہہ رہا ہوں، سمجھیے آدھے دن میں آدھا یثرب، تھوڑا پوئٹک لگتا ہے نا، آدھا دن آدھا یثرب، آف کورس ہاف نہیں ہے اگر ہم پروپورشن دیکھیں، اور بھی قبیلے ہیں پر یہ بڑا قبیلہ ہے ایک، تو آدھے دن میں آدھا یثرب جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ زبردست کام جو ہے، یہ سب سے بڑا گروہ اب تک، گروپ جو دین میں داخل ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پورا قبیلہ، یہ مطلب سردار بھی داخل ہو گیا۔ مکے میں ایک سردار جو ہے داخل نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی سردار آ جائے، تو سردار کے آنے سے پاور آتی ہے، سٹینڈنگ بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے۔ مکے میں نہیں ملا، پر مدینے میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت والی دعوت، اللہ کہتا ہے نا سب کو دعوت دو، سب کو کون؟ جو تمہیں موت کی دھمکی دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سب کو دعوت دو، سورہ 16 آیت 125۔ تو حضرت اسید آئے بھالا گاڑتے ہوئے اور دھمکیاں دیتے ہوئے، جان سے مارنے کی، برا بھلا کہتے ہوئے، حضرت سعد آئے برے بھلا کہتے ہوئے، اپنے بھائی کو الٹا سیدھا کہتے ہوئے، پر اللہ کہتے ہیں سب کو دعوت دو، سب کو مطلب جو تمہاری جان کے بھی پیاسے ہیں، خون کے بھی پیاسے ہیں، ان سب کو دعوت دو، حکمت سے، خوبصورتی سے، اور اگر بحث کرنی پڑے تو احسان والی زبان میں۔ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا، اور ان کے ساتھیوں نے، صحابہ نے یہی کیا، اور رزلٹ یہ ملا۔ اللہ کہتا ہے برائی کا بدلہ احسان سے دو، وہ برائی کر رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں، اور آپ جینٹلی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ سخت آواز میں ہے تو اس کا بدلہ تو آپ بھی سخت آواز میں دینا، پھر یہی تو ایکوالٹی ہوتی ہے نا، برابری کا بدلہ اس نے مجھ سے گالی دی، میں بھی دیں گا بھائی،
اور دنیا چپ ہو جاتی، ہاں بھائی اس نے گالی دی، اس نے بھی گالی دی، اس نے آواز بڑھائی تو ہم نے بھی بڑھا لی. پر احسان کیا ہے کہ برائی کا بدلہ احسان سے دو، کہ وہ تو آواز بڑھا کے آپ سے سختی سے بات کر رہا ہے اور آپ جو ہے نرمی سے جینٹلی پیش آ رہے ہیں. اگین جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غریب کا کوئی جسٹس نہیں ہوتا، غریب کو تو محتاج ہوتا ہے، وہ بالکل بے وقوف لوگ ہیں. وہ جو یہ کہتے ہیں نا، ان سے میرے نظر میں ان سے زیادہ کوئی اسٹوپڈ آدمی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ غریب جو ہوتا ہے، کمزور جو ہوتا ہے، اس کو تو اس کے لیے کوئی جسٹس نہیں ہوتا، اس کے لیے تو پی سی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو صبر ہی ہوتا ہے. غریب کے لیے تو نہیں. اگر غریب یا کمزور کے لیے اگر پیس اور جسٹس ہوتا، اگر صبر ہی ہوتا، تو یہ کانفلکٹ جو دنیا میں چل رہا ہے جگہ جگہ، یہ کانفلکٹ ہی نہ چل رہے ہوتے، کیونکہ سب کمزور کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے تو صبر ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، سب سے بیوقوف لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ کمزور کے لیے تو صبر ہی ہے، وہ اور کیا کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے، وہ کر رہا ہے پوری دنیا میں. صبر ہی کر کے اگر بیٹھ جاتے تو کانفلکٹس بھی نہ ہوتے دنیا میں جو چلنا ہے. تو ایسا نہیں ہے، ہر کوئی کمزور ہو یا طاقتور، وہ صبر کر سکتا ہے اور وہ احسان کو اپنا سکتا ہے اور دشمن کو دوست بنا سکتا ہے. جیسے اس کیس میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس میں بہت بڑا واقعہ ہے یہ، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں. بھلے آج اس کی کوئی بات نہیں کرتا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لوگ نام بھی نہیں جانتے ہیں کہ کوئی یہ تھے. سب مدینے کی بات کرتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ. یہ بتاؤ بنا کیسے؟ اس کے تم ویلیوز اپنانا نہیں چاہتے، اس کے ویلیوز اپنانا نہیں چاہتے، جینٹلنس اپنانا نہیں چاہتے، محبت اپنانا نہیں چاہتے، ایگریشن چھوڑنا نہیں چاہتے، اپنے جو تمہیں دھمکیاں دیتے ہیں تمہارے دشمن جو ہیں ان کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی نہیں رکھنا چاہتے، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بننا نہیں چاہتے. تو کہاں سے کائیں کی باتیں کر رہا ہو، پھر کائیں کی باتیں کر رہا ہو؟ سب ہوا کی باتیں. ان کو پہلے اپناؤ، پھر اللہ تمہیں جو ہے کامیابی دے گا. تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کا سینس کیا ہے. ہم آگے دیکھیں گے کہ جو یہ جو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بنی، ہم اسٹیٹ کو بھی آبزرو کریں گے، ہم اسٹیٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں کہ اسٹیٹ کیسے چل رہی تھی اور اس میں کیا نظام تھا. اے بی سی ڈی نہیں پتا ہوتی کئی بار لوگوں کو اسٹیٹ کی، اور بات کرتے ہیں وہ. بہرحال اللہ ہدایت دے سب کو. تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 11 مہینوں تک رہے. حج میں آئے تھے نا، سوچی کہ حج میں جب وہ آئے تھے مدینے سے لوگ اور بیعت کری تھی انہوں نے، تو پہلا عقبہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ حضرت مصعب واپس گئے تھے، تو 11 مہینے رہے، اور پھر جب حج کا مہینہ آیا پھر واپس آ گئے. تو 11 مہینے رہ کے آپ واپس آئے مکے میں، مطلب سمجھیے رپورٹ دینے یا وہ کرنے. یہ نہیں کہ میں مکے اب جا کے رہوں گا، یہ کیا پتا کیا نیت تھی، اتنی کلیئر نہیں ہے سیرت میں یہ بات. پر سمجھ سکتا ہوں کہ شاید کیونکہ یہاں پہ پرسیکیوشن چل رہا تھا، تو مدینے میں اگر صحیح تھا تو کیوں آنا چاہے گا کوئی مکہ. تو جو ہے جب وہ آئے، ان کے ذریعے بہت لوگوں نے اسلام داخل کیا، دونوں ہی قبیلوں میں سے، اوس اور خزراج کے. اور پر آف کورس اوس تو پورا ہی آ گیا تھا. تو اوس اور خزراج اور یثرب کی رپورٹ دینے وہ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے پیچھے پیچھے بہت لوگ حج کے لیے آئے. پھر حج کرنے مطلب ایمان والے تو آ ہی رہے تھے، پر جو غیر ایمان والے بھی جو تھے مدینے میں وہ تو آ ہی رہے تھے، مطلب غیر ایمان والے اور ایمان والے بھی آئے، کہ اس نیت سے بھی آ رہے تھے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. تو سمجھیے اس بار مدینے سے زیادہ لوگ آئے، یثرب سے زیادہ لوگ آئے حج کے لیے. ایمان والے بھی، غیر ایمان والے تو آتے ہی تھے، ایمان والے بھی آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو جب رپورٹ ملی کہ کتنا اچھا پازیٹیو رسپانس ہے، وہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بھی آ چکا تھا، میں بتا چکا ہوں یثرب سے ریلیٹڈ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں آ گیا کہ بھائی ہمیں جانے کا وقت اب یہ بہتر ہے کہ وہاں پہ اچھا رسپانس مل رہا ہے، ہم جو ہماری جو کمیونٹی ہے وہ وہاں جا کے اگر بس جائے، ہجرت کر جائے یہاں سے، تو یہ بہت اچھا ہوگا. پر یہ جو آئیڈیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کسی کو نہیں بتایا. مطلب ایمان والوں کو تھوڑا بہت ہنٹ ونٹ دی، پر مینلی جو ایمان کے باہر تھے ان میں سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا تو ان کی سمجھیے ایک آنٹی لگتی تھیں، الفضل، ان کو بتایا. اور اپنے جو چچا تھے عباس، حضرت عباس، یہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، نہ وہ ان کی یہ آنٹی نہ ان کی یہ جو چچا ہیں حضرت عباس، یہ ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، پر چچا ہے اور پروٹیکٹ کر رہا ہے. آگے جا کے ان کا بھی یہ داخل ہوں گے اسلام میں. پر اس وقت یہ بھی کس میں ہے؟ یہ بھی کافر میں ہے کہ اسلام میں داخل نہیں ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جبکہ ایمان والے بھی نہیں ہیں، ان کو ٹرسٹ کیا. یہ نہیں بولا کہ ارے تو کفار لائد بار میں اپنے چاچا کو ان آنٹی کو کیسے ٹرسٹ کروں. پر یہ نا ایک سمجھ ہوتی ہے، ایک اندر سے آواز ہوتی ہے میں کس کو کر سکتا ہوں اور کس کو نہیں کر سکتا. تو ان کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ہجرت کرنے کا سوچ رہا ہوں. تو جب انہوں نے بتایا کہ میں یثرب جا کے رہنا چاہتا ہوں اور یثرب سے اور لوگ آئیں گے ابھی اور میں ان کے ساتھ لوگوں کو بھیجنا چاہتا ہوں اور فائنلی میں خود نکل جاؤں گا. تو حضرت عباس نے جواب دیا کہ بیٹے یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں جو یثرب سے جو لوگ آئیں گے میں ان سے ملوں، ان سے بات کروں، کیونکہ تم میرے جو ہو بھتیجے ہو. تو بھلے ہی ایمان میں نہیں ہے پر انہوں نے کہا تم میرے بھتیجے ہو. رشتہ داری بھی ہوتی ہے، رشتہ داری بھی ہوتی ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے. تو جو ہے کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی جو انسان اسلام میں اگر کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کو کئی بار لوگ بڑا غلط جو ہے ایڈوائس دیتے ہیں، اپنے فیملی سے الگ ہو جا، یہ ہو جا. بھائی فیملی اتنا پریشر نہیں، بھائی تم کیا چل بچی ہے اس سے الگ کروانے کی. تو الگ کروانے کے چکر میں رہتے ہیں. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور وہ کوئی پریشر نہیں بنا رہا ہے کہ ایمان چھوڑو یا دین چھوڑو. اگر کسی کا نہیں کہہ رہا تو کیوں چھڑوانا چاہتے ہو. پر کئی بار میں نے دیکھا ہے، میرے سامنے کئی کیسز آئے کہ لوگوں نے ایسا کرنے کی کوشش کری ہے، یہی کہتے ہوئے کہ تم کافروں کو بلیو نہیں کر سکتے. ابے بھائی وہ ماں باپ ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، اور تم بس یہ اپنا سیرت پڑھ تو لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو دیکھنے دو، اس کو دیکھنے دو کون صحیح لگتا ہے اسے اور کون صحیح نہیں لگتا اسے. بہرحال تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب وہ یثرب سے چلے تو ان کے پیچھے پیچھے اور بہت کئی لوگ ساتھ ہو گئے، ان کے آگے پیچھے آنے لگے. سمجھیے 73 لوگ، اس میں آدمی اور عورتیں دونوں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنے کی نیت سے، ان کی زیارت کی نیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کے ان سے ملیں گے ہم. وہ مدینے سے مکہ چل پڑے حضرت مصعب کے پیچھے پیچھے سمجھیے. تو ان کا ایک لیڈر تھا جو خزراج قبیلے کا تھا، ان کا نام تھا بارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خزراج کے ابھی سمجھیے زیادہ لوگ ہیں. اب ایکچولی یہ نہیں کہہ سکتے کس کے زیادہ ہیں کیونکہ اوس پورا قبیلہ آ چکا ہے. پر خزراج کے بھی کئی لوگ ہیں، اوس کے بھی بہت لوگ ہیں. اس گروپ میں بھی کئی لوگ ہیں، مکس گروپ ہے. تو خزراج قبیلے کے وہ ہیڈ تھے حضرت بارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب یہ جرنی ہوئی مکے مدینے سے مکہ ہی آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، تو راستے میں نماز وغیرہ بھی پڑھنا ہوتا تھا. اب ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا گھر تو کعبہ ہے، میں یروشلم کی طرف منہ کروں. تو باقی ایمان والے جو ہیں یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز پڑھ رہے تھے ان دنوں میں تو قبلہ جو تھا وہ یروشلم کی طرف تھا، کعبے کی طرف نہیں تھا جو قبلہ تھا. بعد میں اللہ نے اس کو شفٹ کیا کعبے کو، آپ کو پتا ہوگا یہ بات. تو جب وہ چلے تو مسلمان جو ہیں جب نماز پڑھتے تھے وہ یروشلم کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، جو کہ نارتھ تھا. سمجھیے اگر مدینے سے آپ آ رہے ہو مکے کی طرف تو نارتھ میں یروشلم ہے اور ساؤتھ میں کعبہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو جی کعبے کی اللہ کے گھر کی طرف ہی منہ کر کے کروں گا، میرا رسول بھی اس شہر میں ہے اور میرے رب کا گھر بھی اس شہر میں ہے، میں اس کو اپنا پیٹھ نہیں کروں گا اس کی طرف. اور انہوں نے پورے راستے حضرت بارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باقی مسلمان جو ہیں وہ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پر یہ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، خانہ کعبہ کی محبت میں جو ہے خانہ کعبہ کی طرف، مکے کی طرف کہ میرے رسول بھی اس شہر میں اور میرا اللہ کا گھر بھی اس شہر میں تو اسی طرف منہ کروں گا، وہ اپنا اسی طرف جو ہے نماز پڑھتے رہے. کئی لوگوں نے ان کو سمجھایا بجھایا کہ بھائی رسول اللہ کو فالو کرو اور ایسے ہی کرنے کو بولا ہے اور ایسے ہے یوں. انہوں نے کہا نہ، میں نہیں مانوں گا، میں تو ایسے ہی کروں گا. ابھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کیونکہ ابھی بھی نا ایسے فرقوں میں بہت ڈیبیٹ چلتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ چل رہا ہے ابھی معاملہ کہ یہ صحابہ جو ہیں، اب کوئی بھی دوسرا صحابہ ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تو بدعتی ہے، تو یہ ہے، تو رسول اللہ کا گستاخ ہے، تو مردود ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیے یہاں سے نا ہمیں کلچر یہاں سے پک کرنا ہے صحابیوں سے.
انصار سے کہ اب رسول اللہ یروشلم کی طرف منہ کرتے ہیں اور تم جو ہے کعبہ کہ نہیں میرا رسول تو اس شہر میں اور میرا خانہ کعبہ میں تو اس طرف کروں گا منہ, اور کوئی ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تو کافر ہے, تو لعنت ہے تیرے اوپر اللہ کی لعنت, اور تو بدعتی اور یہ, اور کوئی یہ سب نہیں شروع کرا انہوں نے. ان کو سمجھا سب رہے ہیں پر ان کو نہیں کہہ رہے, بھلے ان کے اعمال کو کہہ سکتے ہیں. تو جو ہمارے امت میں جو بڑے میچور عالم رہے ہیں نا, میچور, ایک تو ہوتا ہے کہ جی ہاں علم بہت ہے پر میچورٹی نہیں ہے, جو میچور عالم رہے ہیں نا, اگر کوئی بات غلط بھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس عمل کو بولوں گا کہ یہ کفری عمل ہے, میں عمل کو بولوں گا کہ یہ عمل جو ہے یہ بدعتی عمل ہے, میں اس عمل کو بولوں گا, میں لوگوں کو نہیں بولوں گا, لوگوں کو نہیں بولوں گا. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں کیا مطلب لوگوں کو نہیں بولوں گا, میچورٹی کیا ہے. کہ ایک بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے جب شراب حرام ہو گئی تھی, پوائنٹ سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں, یہ مدینے کی آگے کی بات ہے کہ بخاری میں آتی ہے حدیث کہ ایک صحابی تھے کہ جب شراب حرام ہو گئی تھی نا تو سب نے شراب چھوڑ دی تھی, پر ایک صحابی تھے وہ الکوہولک تھے, ان کو لت لگی ہوئی تھی شراب کی, اور جس کو لت ہوتی ہے وہ آسانی سے نہیں چھوڑ پاتا وہ. پر ان کا مذاقیہ نیچر تھا, تو کبھی بھی گروپ میں بیٹھتے تھے, آپ صلی اللہ سب کو ہنساتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنساتے تھے, صحابیوں کو ہنساتے تھے, بڑا جولی نیچر تھا ان کا. پر جب شراب حرام ہوئی تو ان سے شراب نہیں چھوٹی, ان صحابوں پرٹیکولر صحابی سے, کہ لت لگی ہوئی ہے ان کو. مطلب لت جو جانتا ہے کہ لت کیا ہوتی ہے, کسی نے دیکھا ہو کہ لت ہوتی کیا ہے, میں نے دیکھا ایک آدھ لوگوں میں لت ہوتی کیا ہے, کہ کچھ نان مسلم دوستوں میں تھی کچھ کو لت, وہ بے چین, وہ مطلب دیوانے پاگل سے ہو جاتے تھے وہ. تو ان کو پکڑ لیا گیا شراب پیتے ہوئے, ان کو لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کو سزا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسجد میں سزا دی, پھر دوبارہ پھر تبارہ پکڑے گئے, شراب پی رہے تھے, مطلب نشے میں تھے, لوگ پکڑ کے لیا, یہ نہیں کہ کوئی جاسوسی کر رہا تھا, کہ پھر وہ پکڑے گئے نشے میں. تو فائنلی دوسری تیسری بار صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ اس کے اوپر لعنت دیجئے اس مردود کو, کہ شراب پیتا رہتا ہے جبکہ حرام ہو گئی ہے, اللہ کا نافرمان, قرآن کے حساب سے نہیں چلتا, مردود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہرگز اسے بد دعا نہیں دوں گا, ہرگز میں اس پہ لعنت نہیں کسوں گا, اسے برا بھلا نہیں بولوں گا, ہرگز نہیں بولوں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. سوچئے قرآن میں آ چکے, بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی کر رہا ہے, اور میں اس کو سزا بھی دے رہا ہوں اس کی, پر میں اس پہ لعنت نہیں کسوں گا, میں اسے گالیاں یا برا بھلا نہیں بولوں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. یہ چیزیں اگر ہم یہ فرقوں میں جو بٹے ہوئے ہیں نا, اگر ہم یہاں سیکھ لیں, ہمیں کوئی سکھانے لگے, تو ہماری مسلم کمیونٹی بہت چینج ہو جائے گی. تو جو میچورڈ عالم ہوتے تھے وہ عمل کو کہتے تھے, جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون میچور ہے. وہ ان جو شراب پی کے جو پکڑے جانا ہے شراب میں, وہ ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مردود ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ کام مردود ہے, یہ جو اس نے کام کیا ہے یہ غلط ہے, یہ جو کام کیا ہے یہ کفریہ ہے, یہ جو اس نے کام کیا ہے یہ جو ہے دین کے الٹ ہے. میں اس انسان کو نہیں بولوں گا. جو واقعی میں میچور اسکالر جو رہے نا ہماری ہسٹری میں, انہوں نے عمل پہ فتوے لگائے ہیں, نہ کہ انسانوں پہ, کہ یہ شیطان ہے, یہ کذاب ہے, یہ مردود ہے, یہ ایسے نہیں کیا انہوں نے میچور اسکالرز نے. تو یہ سمجھنے والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں, اور یہ جو صحابی آ رہے ہیں کہ بھائی یروشلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کعبے کی طرف منہ کر رہے ہو, کسی نے ان پہ بد دعائیں نہیں کسی, برا بھلا نہیں بولا ان کو. یہ مکے آ گئے ایسے کرتے کرتے, جب مکے آئے تو ان کے دل میں یہ جاگا کہ میں رسول اللہ سے پوچھوں یہ بات. تو جو ہے وہ ڈھونڈنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کسی نے بولا کہ حرم میں بیٹھے ہیں, کہ عباس کو آپ جانتے ہو جو چچا تھے, انہوں نے کہا ہاں, انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے ان کو خبر دی, وہ گئے, انہوں نے پورا معاملہ بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ سافٹلی دیکھیے, آپ کو نا ایک ڈائریکشن تھا, آپ کے پاس ایک ڈائریکشن تھا, آپ جو ہیں اسی پہ رہتے, اسی ڈائریکشن پہ رہتے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو ہے برا بھلا نہیں کہا, کوئی تانے نہیں کسے کسی کے اوپر, بس یہ بولا, کریکٹ کر دیا, سافٹلی بتا دیا. کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میری محبت میں کر رہا ہے, اللہ کی محبت میں کر رہا ہے. انہوں نے کہا پر دیکھیے, سمجھ رہے ہیں, پر دیکھیے آپ نا اس طرف کریے, جینٹلی, سافٹلی. یہ نہیں کہ تم تو ایمان کے باہر ہو, تم تو اسلام میں نہیں ہو, تم تو میرے خلاف سنت کو تم وہ کر رہے ہو, یہ سب نہیں بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی سافٹنس چاہیے, یہی سنت چاہیے. اگر آپ کے حساب سے کوئی ہے بھی غلط تو یہی سافٹنس چاہیے, سمجھانے کی. آپ اعمال کو برا بولیں, لوگوں پہ جو ہیں ان کو اسلام سے خارج نہ, وہ ورڈز نہ بولیں جو اسلام کے خارج ہو جائیں, یا وہ جہنم کا فتویٰ دے رہا ہوں.
کہ اگر آپ کسی کو بول دیتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے ایسا ہے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ وہ ٹرمز یوز کر لیں تو اس کا مطلب ایکچولی یہی ہوتا ہے کہ وہ جہنمی ہے. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کسی پہ تکفیر کرنا ہے، کسی کو جہنمی کہنا. بہرحال ایسے سے بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث کہتی ہے جو کسی پہ تکفیر کرتا ہے اگر وہ نہیں ہوا کافر تو جو کہہ رہا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث آتی ہے اتنی اسٹرکٹ کہ اگر کوئی کسی کو کہہ دے جہنمی، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اب یہ معاف کرنے والی بات ہے نا کہ اگر اللہ نے چاہا، اگر یہ ان صحابی نے غلط بھی کیا اور ان کا خاتمہ بھی ہو جاتا تو قیامت کے دن اللہ انہیں معاف کر سکتا تھا نا. اللہ کہتا ہے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں سوائے جو ہے شرک کے. تو آپ فتویٰ نہ دیں اس کے اوپر کہ جہنمی اللہ معاف نہیں کرے گا. جہنمی کہہ دیا مطلب کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اور حدیث بہت اسٹرکٹ ہے کہ اگر کوئی کسی کو یہ کہہ دیتا ہے تو اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ نے کہا گنہگار آدمی کے لیے کہا کہ نیک آدمی نے کہا تھا گنہگار آدمی کو، تو اللہ نے کہا کہ یہ کون ہے جو یہ میری رحمت پہ، میری معافی پہ باؤنڈری کس رہا ہے. فرشتوں گواہ بن جاؤ، اللہ نے اپنے عرش سے کہا گواہ بن جاؤ جو عرش کے آس پاس فرشتے تھے، کہ جس نے یہ بات بولی ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اور جس کے لیے یہ بات اس نے بولی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں. میں اس کو معاف کرتا ہوں. ایسی باتوں سے پلیز بچیے گا. یہ علماء سو نا بالکل آپ کو آگ کے کنویں میں جب تک پھینکوا نہیں دیں گے نا، ان کو چین نہیں ملے گا علماء سو کو، فرقہ پرست عالموں کو. تو ان سے بچیے. تو عمل کو پہچانیے، صحیح غلط، کفری بدعتی، یہ وہ عملوں کو پہچانیے، نہ کہ لوگوں پہ جہنمی ہونے کا یا کافر ہونے کے فتوے لگائیں. تو یہی طریقہ سب سے سیف طریقہ ہے. بعد میں لاجک نکال کے آپ کہیں پہ بھی پہنچو، میں آپ کو سیف طریقہ، سیف جو بالکل راستہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. تو جو ان کا سفر تھا یثرب سے لوگوں کا مکہ، ان میں نان مسلم لوگ بھی تھے بہت سارے، کیونکہ حج تو کرتے ہی تھے وہ لوگ بھی. تو مینا میں آ کے وہ رکے تھے. کافی بڑے بڑے لوگ تھے اس گروپ میں. جیسے خزراج قبیلے کے ایک بڑے انفلوئنشل آدمی، لیڈرز میں سے ایک تھے ابو جابر، عبداللہ ابن عمر، یہ ان کا نام تھا. یہ جو ہیں یہ لیڈر تھے. بنی سلمہ ایک خاندان تھا خزراج کے اندر ہی، اس کے یہ بڑے انفلوئنس والے آدمی تھے. تو راستے میں ان سے بھی تھوڑی بہت بات ہوئی، دعوت ہوئی، تو یہ بھی جو ہیں سیکریٹلی جو ہیں ایمان میں داخل ہو گئے تھے. تو سفر میں بھی ایک آدھ لوگ جو ہیں اس طرف آ گئے تھے اسلام میں. تو انہوں نے جو ہے اپنا معاہدہ کیا کہ سیکریٹلی ہم، کیونکہ مکے میں جیسے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیک گراؤنڈ میں فتنہ ہونا رک گیا ہے، فتنہ برابر چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا سیکریٹلی ملیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کو پتا ہے کہ حج میں وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے تھے لوگوں کو. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا سمجھیے بیک گراؤنڈ میں برابر چل رہی ہیں، کہ اب بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. یہ سب بیک گراؤنڈ میں، یہ نہیں کہ اب امن ہو گیا، سکون ہو گیا. یہ سب باتیں چل رہی ہیں. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ میں ہجرت کروں، صحاباؤں کو ہجرت کرواؤں. ورنہ اگر سب صحیح ہے تو ہجرت کا وہ سوچے بھی کیوں؟ کون اپنا گھر اور ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے دوسرے جگہ پہ؟ تو جو ہے، اور وہ بھی خانہ کعبہ والا شہر کو کون چھوڑ کے جانا چاہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوچا کہ سیکرٹ میں ملیں گے. کہاں پہ ملیں گے؟ جہاں پچھلے سال ملے تھے، عقابہ پہ. عقابہ مینا سے خانہ کعبہ کے بیچ میں سمجھیے ایک جگہ ہے عقابہ. الگ سے رات کو جب کوئی نہیں ہوگا وہاں جا کے ہم ملیں گے، کیونکہ اس بار گروپ بھی بڑا ہے. 73 آئے ہیں اور ایک آدھ اور جڑ گئے ہیں ان کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے نہیں آئیں گے، اور بھی لوگ ہوں گے، کچھ نہ کوئی تو ہوگا ان کے ساتھ. جیسے حضرت عباس ان کے ساتھ آئیں گے، جبکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں حضرت عباس. میں بار بار جتا رہا ہوں کہ کافر برابر، کافروں میں دو گروپ ہیں، جو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 سے 9 میں اللہ کلیریفائی کر دیتا ہے کہ کافروں میں دو گروپ ہیں. ایک ہیں دونوں ہی کافر، پر دنیاوی سطح پہ ایک برے ہیں اور دنیاوی سطح پہ دوسرے اچھے ہیں ایمان والوں سے. تو اس پوائنٹ پہ حضرت عباس جو ہیں وہ اچھے والوں میں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئے، اور یہ پورا گروپ جو ہے چپ چاپ اپنے کیمپ کو چھوڑ کے، چپ چاپ، کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے ہم کہاں جا رہے ہیں. بالکل کتابوں میں مثالیں آتی ہیں جیسے کہ ریت میں نا چھپکلی ہوتی ہے، بالکل بنا شور نہیں ہوگی، وہ ریت میں گھس جائے گی، نکل آئے گی، چڑھ جائے گی کہیں پہ بھی، آپ کو بھنک بھی نہیں ہوگی کیا چل رہا ہے یہاں پہ. تو سمجھیے اس چھپکلی کی طرح سے جو ہے نا وہ چپ کے اپنے کیمپ چھوڑ کے عقبہ کی طرف روانہ ہوگا. پورے ایک ساتھ بھی نہیں، الگ الگ کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو عقبہ میں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس جو ہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عباس میں کہہ رہا ہوں حضرت، کیونکہ وہ
چچا ہیں، بعد میں جا کے صحابی بنے، اور اس وقت بھی اگر دیکھیں کہ بھلے ایمان میں نہیں ہے اس وقت سیرت کے، پر وہ بہت اچھے لوگوں میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹرز میں سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہیں ٹرسٹ کر رہے ہیں اپنی اتنے امپورٹنٹ میٹر کے لیے. تو حضرت اس سینس میں ان کے ساتھ لگا رہا ہوں اس پوائنٹ پہ، ورنہ تو آگے جا کے بڑے صحابی ہیں یہ بے شک. حضرت ابن عباس جو بہت پاپولر ہے، ان کے فادر ہیں یہ عباس. تو جو ہے حضرت عباس نے پہلے بولنا شروع کیا جب سارے لوگ جمع ہو گئے کہ اے خزراج کے لوگوں مطلب عرب میں جو ہے اوس اور خزراج، کیونکہ فائنلی یہ جڑے ہوئے بھی تھے ایک قبیلے میں، بھلے الگ الگ قبیلے ہو گئے تھے دو، پر ان کا روٹ ایک ہی تھا. تو یہ مدینے والوں کو کئی بار لوگ سیدھے یہ کہتے تھے خزراج کے لوگوں. تو آپ انہوں نے کہا حضرت عباس نے کہ اے خزراج کے لوگوں، تم جانتے ہو کہ ہم تمہیں بہت عزت میں رکھتے ہیں، اور ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنی عزت میں رکھتے ہیں، اور ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. ہم نے کس کو کہنا ہے؟ وہ ہم نے کون؟ مکے کے کافروں نے پروٹیکٹ کیا. یہ ہم کئی بار پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس نے، جب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پروٹیکٹ کیا، تو ہم نے کا کیا مطلب؟ جب بوائک آؤٹ ہوا تھا تو وہ ہاشم اور مطلب قبیلے کا ہوا تھا، اور اس میں سب مسلمان نہیں تھے، کافر ہی کافر تھے، پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے تھے کہ ہاں ان کے لیے ہم 2 سال بھوکے رہ لیں گے، پر ان کو ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اپنی پروٹیکشن نہیں ہٹائیں گے ان کے اوپر سے. تو ہم نے ان کو ہم نے کون؟ کہ ہم کافروں نے، کہ ہم کافروں میں بھی ایسے کافر بھی ہیں، بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے اپنے ہی دوسرے لوگوں سے. تو ہم ان کو جو ہے بہت عزت رکھتے ہیں، ہمارے خاندان میں ان کی بہت عزت ہے، اور اپنی کنٹری میں یہ سیف ہیں، اپنے وطن میں یہ سیف ہیں ہماری وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، پر پھر بھی انہوں نے نیت بنا لی ہے کہ یہ آپ کے پاس جائیں. اور میں بس یہی کہوں گا کہ اگر آپ وعدہ کرتے ہو کہ انہوں نے نیت کر لی کہ آپ کے پاس جائیں، مدینے کے یثرب کے لوگوں سے کہنا ہے، پر میں بس یہی سننا چاہتا ہوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ وعدہ کرتے ہو کہ آپ ان کی حفاظت کرو گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. جب یہ کہہ رہے ہیں نا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو یہ تو 2 سال، کچھ کتابوں میں آتا ہے 3 سال بوائکاٹ کا سامنا کیا حضرت عباس نے اور پورے قبیلے نے، جبکہ مسلمان نہیں ہے. 3 سال انہوں نے بوائکاٹ کا سامنا کیا ہے کہ کبھی بھی معاملہ اور خراب ہو سکتا تھا کہ سارے قبیلے والے مل کے حملہ ہی کر دیں ان کے اوپر، کچھ بھی ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا، ایسے لے تو جاؤ، وعدہ کرو کہ کچھ بھی ہو جائے پروٹیکٹ کرو گے، ورنہ لے کے مت جاؤ، ورنہ لے کے مت جاؤ. اب سوچیے جو ایمان میں نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو جائے، اور ہم نے کچھ بھی کر کے پروٹیکٹ کرا ہے نا مسلمانوں کو یہاں پہ. تو کچھ بھی ہو جائے تم جو ہو ان کو پروٹیکٹ کرو گے، چاہے کوئی بھی اپوزیشن میں آ جائے تمہارے، یہ وزن تمہارے اوپر ہے. اور اگر تم یہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھاتے ہو تو ٹھیک ہے، پر اگر تم کبھی ان کو دھوکہ دے دو گے یا فیل کر جاؤ گے اس پرومس میں، اس وعدے میں، توڑ دو گے یہ وعدہ، تو پھر یہیں پہ آج ہی بول دو کہ ہمارے ساتھ مت چلیے، ہم نہیں اٹھا سکتے یہ ذمہ داری. تو آج ہی بول دو. حضرت عباس نے یہ بولا. تو جو مدینے کے لوگ تھے، یثرب کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا جو آپ نے بات بولی ہے، پر اے رسول اللہ اب آپ بولیے آپ کو کیا کہنا ہے، اور آپ سلیکٹ کریے اپنے لیے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کا رب کیا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن پڑھا، اس کا میسج بتایا. قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر بات شروع ہوتی تھی. تو اسلام کا پیغام بتایا، اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے ایک پیکٹ کرتا ہوں، ایک میثاق، ایک وعدہ، ایک کووننٹ، ایک اگریمنٹ کہہ لیجیے، ٹریٹی، اس شرط پہ کہ تم جو ہو مجھ سے میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو، اور تم اس وعدے میں جو ہو بندھے ہوئے رہو گے کہ تمہیں مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک اس طریقے سے جیسے تم اپنے بچوں کو اور اپنی گھر کی عورتوں کو پروٹیکٹ کرتے ہو. دیکھیے جو آتی نا آیت قرآن شریف میں کہ تم نہیں، جیسے حدیث میں بھی کہ نہیں بن سکتے ایمان والے جب تک تم جو ہو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت کرو اپنے مال سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ایکچولی یہاں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے تم اپنی بیویوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، اپنی اولادوں کو جیسے تم پروٹیکٹ کرتے ہو، ویسے ہی تمہیں مجھے پروٹیکٹ کرنا پڑے گا.
تو 12 جو تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جبکہ قبلہ جو ہے یروشلم کی طرف تھا، وہی سب سے پہلے اٹھ کے بولے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ قسم اس کی جس نے آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا ہے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے جیسے ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنوں کو. تو آپ جو ہے یہ وعدہ جو ہے ہم سے ایکسیپٹ کریے یا رسول اللہ، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا ہم جنگ کرنا جانتے ہیں. اگر کوئی آپ کو مارنے آئے گا نا تو یہ مت سمجھیے ہم جنگ کرنا جانتے ہیں. ہمارے پاس ہتھیار ہیں جو کہ ہمارے باپ داداؤں سے ان کی اولادوں کو ان کی اولادوں کو ان کی اولادوں سے ہمارے پاس پہنچے ہیں. ایک اوس کے ایک آدمی تھے، وہ کھڑے ہو کے بولے، ایک صحابی تھے وہ بول پڑے، یا رسول اللہ ہمارے اور ان کے بیچ میں رشتے ہیں، کئی انسانوں کے بیچ میں، کئی لوگوں کے بیچ میں، اور ہمارے یہودیوں کے ساتھ بھی رشتے ہیں کہ انہوں نے مینشن کیا کہ مدینے میں یثرب میں یہودی بھی تھے، اور ہم ہر رشتہ توڑنے کو تیار ہیں آپ کے لیے. ہم ہر رشتہ کہ چاہے وہ جو ہے کسی بھی قبیلے والے سے ہو، چاہے یہودیوں سے ہو، چاہے مشرکوں سے ہو، چاہے کسی سے ہو، ہم ہر رشتہ توڑنے کے لیے آپ کے لیے تیار ہیں. کہ پر یہ بتائیے آپ کہ چلو ہم تو آپ کے لیے یہ کریں گے، پر اگر اللہ آپ کو جیت دے دے گا، وکٹری دے دے گا، آپ کو غالب کر دے گا، تو کیا آپ ہمیں چھوڑ کے مکے واپس چلے جائیں گے؟ انہوں نے یہ بات بولی کہ ٹھیک ہے ہم تو آپ کے برے اچھے وقت میں سب کھڑے رہیں گے، پر جب آپ کے سب سے کمزور وقت میں ہم آ رہے ہیں آپ کے ساتھ، کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کے سب سے کمزور وقت میں، کہ آپ کو چاروں طرف سے کہیں سے امید نہیں آ رہی، ہوپ نہیں آ رہی، اور ہم آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مرنے کٹنے کو تیار ہیں، آپ کو پروٹیکٹ کرنے کو تیار ہیں. پر جب آپ پاورفل ہو جاؤ گے، اگر اللہ نے آپ کو جیت دے دی اور پاور دے دی، تو کیا آپ ہمیں بھول کے واپس اپنے گھر چلے جاؤ گے؟ مطلب آپ ہمارے ساتھ ابھی جانے کو تیار ہو مدینہ، پر پھر کیا آپ ہمیں چھوڑ کے مکے آ جاؤ گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں تمہارا ہوں گا اور تم میرے ہوگے. جو تمہارے خلاف ہوگا میں اس کے خلاف ہوں گا. تم جس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ گے میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے میں سے 12 لیڈرز نکالو جو کہ تمہارے لوگوں میں جو کام جو ہوتا ہے تمہارے قبیلے وبیلے میں اس کے ذمہ دار لوگ، ان کو نکالو. تو 12 لوگ جو ہیں انہوں نے نکالے، 9 خزراج میں سے تھے اور 3 اوس کے تھے. اس گروپ میں تھوڑا سا جو نمبرز تھے وہ خزراج کے ہی زیادہ تھے، تو زیادہ لوگ فائنلی ان میں سے جو لیڈر ذمہ دار لوگ تھے وہ خزراج کے 12 میں سے 9 خزراج کے نکلے اور 3 اوس کے نکلے. تو جو 9 خزراج کے لیڈر تھے ان میں سے حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے جو سب سے پہلے عقبہ میں تھے، سب سے پہلے عقبہ میں نہیں، اس سے بھی پہلے جو تھے، پہلے سال جو آئے تھے، 6 لوگ جو ایمان میں داخل ہو کے گئے تھے، اور جن کے گھر پہ حضرت مصعب رک رہے تھے، اور جو حضرت سعد کے خلیرے بھائی تھے جن کی کہانی میں نے سنائی بھی تھی آپ کو کہ ان کو سنانے لگے، وہ اور حضرت بارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یروشلم کی طرف جگہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو جو ہے یہ لیڈرز جو تھے خزرات کے تھے، اور اوس میں سے حضرت اسید جو کہ حضرت سعد کے نمائندے بن کے آئے تھے. سعد نے ان کو بھیجا تھا میرا نمائندے بن کے جاؤ، حضرت سعد خود نہیں آئے تھے. تو جب لوگ بیعت کرنے والے تھے ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک خزراج کا جو آدمی تھا جو کہ پچھلے سال آئے تھے 12 لوگ اس میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ رکو، بیعت سے پہلے مجھے بھی کچھ کہنا ہے. رسول اللہ نے تو کہا تم سب نے کہا. تو ایک 12 میں سے، مطلب سمجھیے لیڈر مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے وہ لیڈرز میں سے پہلے 12 لوگوں میں سے ہیں یثرب کے، جن کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، پہلی بیعت جو ہے دوسری بیعت ہونے والی ہے، پہلا عقبہ میں سے تھے وہ. انہوں نے کھڑے ہو کے اپنے یثرب کے لوگوں کو جو ہے مخاطب کر کے بولے، کیا یثرب کے لوگوں یا خزراج کے لوگوں، یہ جان لو کہ تم یہ جو بیعت کر رہے ہو اس آدمی کے ہاتھ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اس کا مطلب تم جان لو بیعت کرنے سے پہلے، کیونکہ بہت بڑی چیز ہو رہی تھی. حضرت عباس بہت فکر مند تھے، بہت سیریس معاملہ تھا یہ، کہ تم ایک شہر جس کو مارنے پہ تلا ہوا ہے، ختم کرنے میں تلا ہوا ہے، دوسرا شہر اس کو سپورٹ کر دے، اس کو پناہ دے دے. ان کو پتا تھا کہ مصیبتیں آئیں گی بہت.
سب کو آئیڈیا تھا اور پھر بھی یہ مصیبت اٹھانے کو تیار تھے. تو لوگوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا نا تمہیں پتا ہے نا کیا ذمہ داری ہے یہ کیا میننگ ہے اس بات کا جو تم بیعت کر رہے ہو. لوگوں نے کہا ہم جانتے ہیں کیا میننگ. اور ان کی بات یہ بات کہنے کے بعد بھی انہوں نے کہا, اس کو اور سمجھایا اپنی بات کو, کہ تم اس بات کا وعدہ کر رہے ہو کہ اگر یہ رسول اللہ کو اب یہ مارنے آئیں گے تو ہم ان کے لیے ڈیفینڈ کرنے کھڑے ہو جائیں گے ان کو, چاہے وہ گورا ہو یا کالا, چاہے اپنا ہو یا غیر. تو اگر ان کو کبھی لاس ہوتا ہے تو ہم اپنے پاس سے جو ہے ان کی ہیلپ کریں گے, اور اپنے مال میں سے ان کی ہیلپ کریں گے. جب ہمارے میں سے اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو چھوڑ دو کہ تمہارا کوئی لیڈر شہید ہو گیا تو تم واپس چلے جاؤ گے, ہم تو لیڈر کی وجہ سے لائے تھے. اور اگر تم ایسا کرنے والے ہو کہ جی ان کا نقصان ہوا تو تم ہی کہنا ہمارے مال کا نقصان ہونے لگا, ہمارے لیڈر مر گئے, اب ہم چھوڑ رہے ہیں اور ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر رہے, تو اگر ایسا کرنے والے ہو نا تو ابھی بول دو کہ ہم اس میں نہیں ہیں, اس بیت میں. کیونکہ اگر تم تب چھوڑو گے تو اس کی شرم, اس کا گلٹ, اس کی بدنامی جو ہے تمہیں اس دنیا میں ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم واقعی میں اس بیت کے ساتھ انصاف کر سکو گے تو آ جاؤ اس بیت کے لیے, کیونکہ اس بیت میں اللہ کی قسم یہ بیسٹ چیز ہے دنیا کی, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لوگوں نے جواب دیا کہ کیا اگر ہمارا مال کھو جائے, چاہے ہمارے مال کھو جائیں, چاہے ہمارے لیڈر مر جائیں, تب بھی ہم ان کو جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور یا رسول اللہ یہ بتائیے ہمیں کیا ملے گا آپ کے ساتھ ایسے کھڑے ہونے پہ, اگر ہم اپنی بیعت, اپنا وعدہ جو ہے پورا رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جنت. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. رسول اللہ کو بولا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور سب لوگ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بیعت کری. جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو شیطان جو ہے عقبہ کی ایک پہاڑی تھی وہاں پہ, اس پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اپنے آپ کو روک نہ سکا یہ دیکھتے ہوئے, کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایک پیشن گوئی جو ہے بائبل میں تھی, جو میں نے کل آپ کو اسکرین شیئر کر کے دکھائی بھی تھی. تو وہ روک نہ سکا اور وہ زور سے چلایا مدھمم. مدھمم پہلے بھی آ چکا ہے, میں نے بتایا تھا مدھمم کا مطلب یہ محمد کا اپوزٹ ہے. مدھمم, محمد مطلب جس کی تعریف کری جائے, تعریف کے لائق, اور مدھمم لعنت کے لائق. تو جو ہے مکے کے لوگ مدھمم کہتے تھے. کس نے سکھایا؟ شیطان نے سکھایا, کیونکہ یہاں پہ بھی شیطان چلا رہا ہے مدھمم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سنی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ لیول پہ ہیں, وہ وہی سن پاتے ہیں, اور یہ شیطان کی آواز جو ہے سن پائے, لوگ نہیں سن سکتے یہ چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن گئے کہ شیطان کہہ رہا ہے مدھمم, وہ چلا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے واپس جواب دیا شیطان کو, اے اللہ کے دشمن, میں بھی تجھے چھوڑوں گا نہیں. دیکھیے شیطان چلایا کیوں, شیطان چلایا کیوں. ایک تو میں نے بتا دیا کہ ایک پیشن گوئی پورے ہونے والی تھی جو کہ اللہ نے پہلے کی کتابوں میں دی تھی, اہل کتابوں کی پیشن گوئی میں تھی, اور میں نے کل وہ پیشن گوئی دکھائی تھی اسکرین شیئر میں. اور کیا کیا اس ایک بیت سے شیطان کی جو پلاننگز تھیں سینچوریز کی وہ خراب ہو رہی تھی. جو اس نے نفرتیں اور دشمنیاں پیدا کروائیں تھی اوس اور خزراج میں, وہ مٹنے والی تھی, وہ مٹ گئی تھی. یہاں پہ اوس اور خزراج دونوں ساتھ کھڑے تھے, ان کے لیڈرز, اور جہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آج وہ ایک ہو رہے تھے. شیطان تو چاہتا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد بس ایک دوسرے کا خون بہائے, وہ یہی چاہتا ہے, دشمنی کرتی رہے, کبھی دوستی نہ آ جائے. تبھی علماء سو کبھی آپ کو دوستی نہیں سکھائیں گے, ہمیشہ یہ بتائیں گے دشمن کون, دشمن کون, دشمن کون. تو شیطان کو تکلیف پہنچی کہ یار یہ تو دوستی آ رہی ہے, یہ آدم علیہ السلام کی اولادوں کو فائدہ ہو رہا ہے, یہ تو مل رہے ہیں, ان میں تو ملاپ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا مدھمم, لعنت ہو تجھ پہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اف کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت نہیں ہے, ہم تو درود اور صلوات پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے ہر وقت. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, یا اللہ کے دشمن, میں بھی تجھے چھوڑوں گا نہیں. وہی اسی ایٹیٹیوڈ میں بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایٹیٹیوڈ یوسف علیہ السلام کا تھا, کہ جب بھائیوں نے آتے ہیں دھوکہ دیا, ان سے ماں باپ چھینے ان کے بھائیوں کی وجہ سے, اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا, جب اتنے سال بعد ملے وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان ہی نہیں, اور اپنی باتوں میں یوسف علیہ السلام کو چور کہہ دیا انہوں نے کہ ہمارا بھائی تھا, چور تھا ہمارا بھائی.
اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھائی جس کو ہم چور کہہ رہے ہیں وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اینڈ میں وہ معاف کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, دیکھو ہمارا رب کتنا اچھا ہے. اس کے بعد کہ شیطان تمہارے اور میرے بیچ میں دوری لے آیا تھا, تمہیں ریگستان سے لے آیا, مجھے جیل سے لے آیا اور ہم کو پھر سے ملا دیا. شیطان تجھے چھوڑوں گا نہیں. یوسف علیہ السلام نے چھوڑا نہیں شیطان کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ تو آ, میں بھی تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو نے جو کرا رکھا ہے نا سب آدم علیہ السلام کی اولادوں کے بیچ میں, شیطان نے وہاں یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کے بیچ میں کروایا تھا ڈویژن. ہاں, اور یوسف علیہ السلام نے اس ڈویژن کو اوور کم کر لیا اور پھر ملاپ کروا دیا. تو شیطان نے یہاں آدم علیہ السلام کی اولادوں کے بیچ میں ڈویژن کرا رکھا تھا, اوس اور خزرج کے بیچ میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس ڈویژن کو اوور کم کروا دیا, اور شیطان جو ہے وہ کچھ نہ کر سکا اس بات پہ. تو جیت اچھائی کی ہوئی اس پوائنٹ پہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کے دشمن ہے, اللہ کے دشمن میں بھی تجھے چھوڑوں گا نہیں, میں بھی تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اے شیطان تیرا ایک ایک کام کو ہم انڈو کریں گے. تو نے جو کنفیوژنز پھیلائی ہیں, تو نے جو مار کاٹ پھیلائی ہے, تو نے جو ڈویژنز اور دشمنیاں پھیلائی ہیں, ہم تیرے ہر کام کو الٹ کرتے چلے جائیں گے, ہم جہاں جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ اے اللہ کے دشمن ہم بھی تجھے چھوڑیں گے نہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ تھا. یہ سنت ہے, اس ایٹیٹیوڈ کو اپنے من میں بٹھائیے, اپنے ذہن میں بٹھائیے. تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے آدھے دن میں آدھا یثرب جو ہے وہ دین میں داخل ہوا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت, خوبصورتی اور احسان والی زبان کی وجہ سے برائی کا بدلہ انہوں نے برائی سے نہیں دیا, احسان سے دیا. انہوں نے فرشتوں کو جواب دینے دیا اور فرشتوں کے ساتھ خود کود پڑے. فرشتوں کے جواب سنائی نہیں دیتے کسی کو, پر دے رہے ہوتے ہیں فرشتے جواب. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھائے سنائی نہیں دے رہا تھا فرشتے جواب دے رہے ہیں, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دے رہا تھا کہ ابو بکر جب آپ جواب نہیں دے رہے تھے تو فرشتے جواب دے رہے تھے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دے رہی تھی, ان کو نہیں دے رہی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو فرشتوں کو جواب دینے دیں, ہم یہ سیکھیں. اور حضرت مصعب جیسا ایٹیٹیوڈ, اور یثرب کیسے جو ہے ایک اسلام کا گڑھ بننے کی طرف بڑھا, وہ جینٹلنس, محبت, خیر خواہی, الرحمن کے نام کے ذریعے جو لوگ بڑے آگے, وہی انہی کو اللہ نے سکسیس دیا, اور کسی کو اللہ سکسیس کبھی نہیں دے گا. ہم نے یہ سب دیکھا, اور بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ دیکھا جس میں حضرت عباس جو کہ ایمان والے نہیں تھے, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کے آیا اور انہیں پروٹیکشن کی بات کری کہ ہم انہیں پروٹیکٹ کرنا ہے, جبکہ خود ایمان والے نہیں ہیں, اور ان کا پورا قبیلہ اور خاندان ایمان والے نہیں ہیں. اور مکے میں اور بھی لوگ جو کہ کافر ہیں کہنے کے, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والوں میں سے, جیسے متیم جیسے تھے فار ایگزامپل. تو انہوں نے وعدہ لیا مدینے والوں سے, یثرب سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا, اور یہ بیعت ہوئی. اب یہاں سے اس کے آگے کا جو معاملہ ہے, اب آگے کا معاملہ یثرب کا ہے, ہجرت کا معاملہ ہے. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.